السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں پارہ، رکوع نمبر 11 اور سورہ نام کی آیت نمبر 42 سے ہم نے پڑھنا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھیں خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون۔ اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ یعنی بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ اتنی خوشحالی، اتنا اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے، میں نافرمان بھی ہوں، پھر بھی اللہ مجھے دیے جا رہا ہے، کوئی تو خوبی میرے اندر ہوگی۔ تو یہ اللہ کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ ڈھیل دے کر پھر اچانک پکڑنا۔ اور اب ان کا یہ حال تھا کہ وہ مایوس تھے، ہر خیر سے مایوس تھے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں۔ کہیے کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا کھلم کھلا تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کردار لوگوں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں اور اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی۔ پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير افلا تتفکرون۔ کیا تم غور نہیں کرتے؟ رکوع نمبر 12۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کیجئے جو اس کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ غریب غربا جو سب سے پہلے آپ کی آواز پہ لبیک کہنے والے تھے، ان کو اپنے سے دور نہ پھینکو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار آپ پر نہیں ہے، اور
آپ کے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں ہے، اس پر بھی اگر آپ انہیں دور پھینکیں گے تو ظالموں میں شمار ہوں گے۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے۔ بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے؟ یعنی غریب اور مفلس قسم کے جو لوگ ہیں اور جن کی سوسائٹی میں کوئی سے نہیں ہے، ادنا حیثیت رکھتے ہیں، سب سے پہلے ایمان کی توفیق اللہ نے ان کو دے کر دولت اور عزت کا گھمنڈ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے؟ یعنی اللہ نے ہم میں سے ان کو فضل و کرم کے لیے چن لیا ہے۔ ہاں، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا ہے؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا اصول اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالت ثم تاب من بعدہ فاصلح فانہ غفور الرحیم، اگر کوئی شخص تم میں سے نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ جو لوگ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جن سے زمانہ جاہلیت میں بڑے بڑے گناہ ہو چکے۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد اگرچہ ان کی زندگیاں تو بدل گئی تھیں، لیکن جو اسلام کے مخالف تھے ان کو پچھلی زندگی کے تانے دیتے تھے ہر وقت، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان کو تسلی دے دیں، انہیں بتا دیں کہ جو شخص توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے اس کے پچھلے قصوروں پر اللہ گرفت نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ فَإِنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اسی طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ رکوع نمبر 13۔ قُلْ إِنِّي نُهِیتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے روک دیا گیا ہے، مجھے منع کر دیا گیا ہے۔ کہیے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ آپ کہیے میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں۔ قل انی علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے، یعنی عذاب عذاب لے آئیں یا آپ جو کوئی معجزہ دکھا دیں، فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ کہیے اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے، درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو، خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو، آخرکار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کیا کرتے رہے ہو۔ ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، اب جو رب درخت سے گرنے والے پتے تک کو جانتا ہے، جو رب یہ جانتا ہے کہ سمندروں کی تہوں میں اور خشکی میں کیا کیا ہو رہا ہے، جو زمین کے تاریک پردوں میں ایک 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 دانے کو بھی جانتا ہے، کیا وہ یہ نہیں جانتا ہوگا کہ اس کے بندے کس کرب سے گزر رہے ہیں، کس تکلیف میں مبتلا ہیں، کس طرح وہ رات کی تاریکیوں میں اس کو پکار رہے ہیں، وہ ایک ایک بندے کے دل کی دھڑکن تک سنتا ہے۔ یہ یقین اگر ہمیں ہو جائے پھر ہمیں کوئی پرواہ نہ رہے
کہ کوئی ہماری طرف نظر التفات کیوں نہیں کرتا، کوئی ہماری بات کیوں نہیں سنتا؟ ایک اللہ ہے نا سننے کے لیے، پھر اللہ پہ یقین آتا ہے، پھر اللہ پہ بھروسہ پختہ ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن کی آیتیں اسی لیے تو ہم پڑھتے ہیں۔ جب کبھی بھی میں دیکھتی ہوں نا سردیوں میں، پت جھڑ کے موسم میں بے بہا پتے گرتے ہیں اور وہ سڑک پہ پھیلتے چلے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ ان میں سے ہر گرنے والے پتے کو جانتا، کب وہ پتا اس درخت پہ لگا، پھر کیسے سوکھا، پھر کیسے وہ گرا، گرنے کے بعد وہ کدھر جا رہا ہے، پھر وہ کس مٹی میں مل کے مٹی ہو گیا، پھر وہ کس زمین کے لیے کھاد کا کام دینے لگا، پھر کدھر، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، زمین پہ گرنے والے پتوں کو بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرا اور تمہارا رب۔ نمبر 14 وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے۔ حافظہ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، نگرانی کرنے والے فرشتے، حفاظت کرنے والے فرشتے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر چپکے چپکے دعائیں مانگتے؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے اس نے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے؟ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا، کہیے اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی یہ حقیقت کہ تنہا اللہ ہی قادر مطلق ہے اور وہی تمام اختیارات کا مالک ہے اور تمہاری بھلائی اور برائی کا مختار کل ہے اور اسی کے ہاتھ میں تمہاری قسمتوں کے فیصلے ہیں، اس کی شہادت تو تمہارے اپنے نفس میں موجود ہے۔ جب کوئی سخت وقت آتا ہے اور اسباب کے سارے تانے بانے ٹوٹتے نظر آتے ہیں تو اس وقت تم بے اختیار اسی کی طرف رجوع کرتے ہو، لیکن اس کھلی علامت کے ہوتے ہوئے بھی تم نے خدائی میں بلا دلیل دوسروں کو اس کا شریک بنا رکھا ہے، پلتے اس کے رزق پر ہو اور انداتا بناتے ہو دوسروں کو، مدد اس سے پاتے ہو اور حامی دوسروں کو بناتے ہو، غلام اس کے ہو اور بندگی دوسروں کی بجا لاتے ہو۔ مشکل کشائی وہ کرتا ہے، برے وقت پر گڑگڑاتے اس کے سامنے ہو اور جب وقت گزر جاتا ہے تو تمہارے مشکل کشا کوئی اور بن جاتے ہیں۔ یہ سوچنے کی باتیں ہیں، ان پہ غور کرو۔ وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ فَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ، ان سے کہہ دو کہ میں تم پر نگران نہیں بنایا گیا ہوں، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، عنقریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو، ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا لَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ
لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ ہاں، مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ استغفر اللہ۔ لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ رکوع نمبر 15۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ اور جب کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطان نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران اور سرگرداں پھر رہا ہو، حالانکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھا راہ موجود ہے، یہ سیدھا رستہ موجود ہے؟ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مال کے کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور جس دن وہ کہے گا کن فیکون، حشر ہو جاؤ، وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے، اسی دن وہ ہو جائے گا۔ اس کا ارشاد عین حق ہے۔ قولہ الحق، وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّہَادَةِ وَهُوَ الْحَکِیمُ الْخَبِیر۔ اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی، وہ غیب اور حاضر کا ہر چیز کا عالم ہے اور دانا و باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب رات اس پر تاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس کی قوم اس سے جھگڑا کرنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے رائے راست دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ وسیع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ افلا تتذکرون، تذکر جو لفظ ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی۔ ایک شخص جو غفلت اور بھلاوے میں پڑا ہوا ہو وہ چونک کر اس چیز کو یاد کر لے جس سے وہ غافل تھا۔ تتذکرون، ہوش میں آ جائے۔ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی و اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو، حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔
جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگ پریشان ہو گئے کہ ہم میں سے کون ہے ایسا جس نے کبھی کوئی ظلم نہ کیا ہو؟ کہ آپ نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے، شرک ہے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے۔ رکوع نمبر 16، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ تھی ہماری دلیل جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ ان ربک حکیم علیم۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد اور سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اسی کی اولاد سے زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو راہیاب کیا، ہر ایک ان میں سے صالح تھا۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل، الیسع اور یونس اور لوط علیہ السلام کو رستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کے اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ کتاب اور حکم اور نبوت، یہاں انبیاء کو تین چیزیں عطا کیے جانے پر، ایک کتاب یعنی اللہ کا ہدایت نامہ، دوسرے حکم یعنی اس ہدایت نامے کا صحیح فہم اور اس کے اصولوں کو زندگی کے معاملات پر منطبق کرنے کی صلاحیت، اور زندگی کے مسائل میں فیصلہ کن رائے قائم کرنے کی خدا داد صلاحیت، تیسرے نبوت یعنی یہ منصب کہ وہ اس ہدایت نامے کے مطابق اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کریں۔ یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے رستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میں تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگتا، یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین۔ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، جیسے کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا، انہوں نے وہ حق ادا نہیں کیا۔ جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا، قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تمہیں وہ علم دیا گیا جو تمہیں حاصل تھا، جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ کس نے نازل کی تھی وہ کتاب؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ قل اللہ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون۔ اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ
اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو خبردار کر دو، جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھاؤں گا۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت کی سختیوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی سزا میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بولا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ اور اللہ فرمائے گا جو اب تم ویسے ہی تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا، جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم گمان رکھتے تھے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ رکو نمبر 18۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، یعنی زمین کی تہوں میں بیج کو پھاڑ کر اس سے درخت کی کونپل نکالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسے یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا ہے۔ یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپنے کی جگہ ہے۔ ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ ہے۔ مستقر و مستودع، علماء کہتے ہیں کہ جائے قرار یہ دنیا ہے اور سونپے جانے کی جگہ قبر ہے۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمانوں سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بتہ چڑھتے ہوئے دانے نکالے، اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، اور پھر ہر ایک کی خصوصیت جدا جدا بھی ہے۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیں حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو،
اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ دیکھو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دانائی کی روشنیاں آ گئی ہیں، اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا، میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ یہ ہے فکرہ، اگرچہ اللہ ہی کا کلام ہے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بولا جا رہا ہے۔ اس طرح سورہ فاتحہ ہے نا، تو اللہ کا کلام ہے وہ، مگر بندوں کی زبان سے ادا ہوتا ہے۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، حالانکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح یہ بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، کہ میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں، یعنی میرا کام بس اتنا ہی ہے کہ اس روشنی کو تمہارے سامنے پیش کر دوں، اس کے بعد آنکھیں کھول کر دیکھنا یا نہ دیکھنا یہ تمہارا اپنا کام ہے۔ میرے سپرد یہ خدمت نہیں لگائی گئی کہ جنہوں نے خود آنکھیں بند کر رکھی ہیں ان کی آنکھیں زبردستی کھولوں اور جو کچھ وہ نہیں دیکھتے وہ انہیں میں دکھا کر ہی چھوڑوں، ایسا نہیں ہے، میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اس طرح ہم اپنی آیات بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، کہ کوئی سکھا جاتا ہے آپ کو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت روشن کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ لو شاء اللہ ما اشرکوا وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل۔ یہ لوگ شرک نہ کرتے اگر اللہ چاہتا، آپ کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا اور نہ آپ ان پر کوئی حوالہ دار ہیں۔ اے لوگو، اے مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگ جائیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ کوئی نشانی یعنی معجزہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ اب کہتے ہیں نا کہ کوئی نشانی آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے نا، وہ بڑے بے چین ہو کے بے تاب ہو کے تمنا کرتے تھے کہ کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو جائے جس سے ان کے یہ گمراہ جو بھائی ہیں، ظاہر ہے ہر انسان کے دل میں اپنے بھائی بندوں کا درد ہوتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نشانی دکھا دی جائے، اللہ اگر نشانی دکھا دے تو شاید یہ ہدایت پا لیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما یشعرکم، تمہیں کیسے سمجھایا جائے، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، نشانیاں آ بھی گئیں تو یہ نہیں مانیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس کتاب پر ایمان نہیں لائے تھے، ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جیسے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا نا، فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں حیران پھرتے ہیں۔ تو یہ یہاں بھی وہی بات کی جا رہی ہے۔ 7واں پارہ الحمدللہ مکمل ہوا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک